السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے زین عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کہانی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کو بنانے کا میرا واحد مقصد آپ لوگوں کے سامنے تاریخ، سیاست، شوبز، اسلامی تاریخ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور دنیا میں کوئی بھی اہم واقعے سے متعلق ایک نیوٹرل اور سچ پہ مبنی نقطہ نظر پیش کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ دوستوں، پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بنگال کے آخری نواب کی کہانی اور انگریزوں کا بنگال پر قبضہ کرنے کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں مختلف راجواڑوں کی حکومت تھی۔ دلی میں مغل، حیدرآباد میں نظام اور شمال میں مرہٹاز۔ ایسے ہی ہندوستان کے جنوب میں ایک سلطنت میسور کے نواب ٹیپو سلطان کی بھی تھی۔ آپ کو نوابی اپنے والد حیدر علی سے ورثے میں ملی تھی۔ حیدر علی بھی بہت بہادر جنگجو تھے اور اپنے آخری وقت تک انگریزوں سے لڑتے رہے۔ ان کی موت بھی انگریزوں سے جنگ کے دوران ہی ہوئی تھی، مگر وہ طبعی موت تھی۔ 1797 سے شروع ہوتا ہوا انگریزوں کا جن آہستہ آہستہ ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، مگر ان کی وارداتوں کا یہ سفر اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ ہندوستان کی دھرتی کے بہت سے سپوتوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کیے بغیر ان کے دانت کھٹے کیے ہیں۔ ٹیپو سلطان ان سب میں اول درجہ رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر اور تنہا 4 جنگیں انگریزوں سے کیں اور انہیں اپنی اوقات یاد دلائی۔ ٹیپو کو میسور کا شیر بھی کہا جاتا ہے۔ بنگال کی فتح کے بعد اب انگریز شمالی ہندوستان پر بھی اپنی نظر جمائے بیٹھا تھا، اور اس ضمن میں کچھ جگہ پر اس نے مقامی راجوں اور نوابوں کو اپنا حامی بنایا اور انہیں لالچ دے کر خرید لیا، جن میں نظام آف حیدرآباد اور مرہٹاز سارے فہرست ہیں۔ ٹیپو سلطان کا فرانسیسیوں کے ساتھ اتحاد تھا جو انگریزوں کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر فرانس کا ٹیپو سلطان کے ساتھ اتحاد ایسے ہی برقرار رہا تو ایک دن فرانس بھی ہندوستان میں ان کے مقابلے کی ایک طاقت بن سکتا ہے۔ فرانسیسیوں کا طریقہ انگریزوں سے کچھ الگ بھی تھا۔ وہ انگریزوں کی طرح ہندوستان میں کالونیز نہیں بنا رہے تھے، بلکہ برابری کی بنیادوں پر راجواڑوں اور نوابوں سے اتحاد قائم کر رہے تھے تاکہ انگریزوں کو یہاں بدماشی کرنے سے روکا جائے۔ اس زمن میں نپولین بوناپارٹ نے ایک خط بھی ٹیپو سلطان کو بھجوایا تھا، جس میں اس نے مصر پر فرانس کا قبضہ ہونے کے بعد ٹیپو کو یہ لکھا تھا کہ میں ہندوستان اور مصر کے درمیان میں ایک جنکشن بنوانا چاہتا ہوں، اور میں 15,000 لوگوں کو بھی آپ کی فوج میں بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ وہ ہندوستان میں سے انگریزوں کا کلا کما کر سکیں۔ مگر بدقسمتی سے یہ خط مسقط میں انگریز جاسوس کے ہاتھ لگ گیا۔ جب اس خط کا لارڈ ویزلے کو پتہ لگا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور اس نے ٹیپو سلطان پر زبردست چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ ٹیپو سلطان نے 3 جنگوں میں انگریزوں کو ناکو چنے چبوائے تھے، مگر مرہٹاز سے جنگ میں انہیں اپنے والد کے دور کے فتح کیے ہوئے کافی علاقے واپس کرنا پڑے، اور ساتھ ساتھ 4.8 ملین روپیز کا بھاری محصول بھی ادا کرنا پڑا، جو کہ آج کے 480 ملین روپے بنتے ہیں۔ ٹیپو سلطان نے اس وقت کی بڑی طاقتوں کو یکجا ہونے کے لیے خطوط لکھے اور انہیں کہا کہ انگریز کے خلاف اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں تو ان کا ہندوستان میں خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس زمن میں انہوں نے خلافت عثمانیہ، افغانستان اور نظام آف حیدرآباد دکن تک کو خطوط بھجوائے، مگر ان میں سے کسی نے بھی ان کے ساتھ آ کر لڑنے کو ترجیح نہیں دی۔ صرف فرانس وہ واحد ملک تھا کہ جس نے اپنے سپاہیوں کو ٹیپو کی فوج میں لڑنے بھیجا اور ٹیپو کی فوج کو تربیت بھی دی۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں اور مرہٹوں سے جنگ لڑتے لڑتے دفاعی میدان میں کافی ترقی بھی کی اور راکٹ ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی، جسے بعد میں انگریزوں اور فرانسیسیوں نے مزید بہتر بنایا، اور اس کا استعمال آج بھی جاری ہے۔ 1782 میں حیدر علی کے مرنے کے بعد ٹیپو نے خود کو میسور کے بادشاہ کا لقب دیا اور اپنے سکے بھی جاری کر دیے۔ ٹیپو سلطان کا بادشاہ بن جانا اور فرانسیسیوں سے اتحاد انگریزوں کو ویسے ہی ایک آنکھ نہیں بہا رہا تھا۔ انہوں نے ٹیپو کو منظر عام سے ہٹانے کے لیے بہت بڑی سازش چلی۔ پہلے انہوں نے نظام آف حیدرآباد کو خریدا
اس کے بعد ٹیپو کے دشمن مرہٹاز کو اپنے ساتھ ملایا۔ انگریزوں اور مرہٹاز نے مل کر 1799 میں میسور کے سب سے مضبوط گڑھ سرنگاپٹم پر حملہ کر دیا۔ انگریز لارڈ ویزلے کی قیادت میں سرنگاپٹم میں داخل ہوئے۔ انگریزوں کے سرنگاپٹم پہ داخلے کے بعد فرانسیسیوں نے ٹیپو سلطان کو سرنگاپٹم چھوڑنے اور میسور کے دوسرے قلعوں سے جنگ لڑنے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو سلطان کے وہ الفاظ جو ضرب المثل بن گئے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ سرنگاپٹم کا قلعہ کافی مضبوط تھا اور انگریزوں کی فوج کو قلعے کو نقصان پہنچانے کے لیے کئی مہینے لگ سکتے تھے۔ ٹیپو کی فوج وقتاً فوقتاً قلعے سے نکل کر انگریزوں پر دھاوا بھی بولتی تھی اور انہیں کافی نقصان بھی پہنچاتی تھی۔ آہستہ آہستہ میسور کی فتح انگریزوں کے لیے ایک خواب بنتا جا رہا تھا اور انہیں ٹیپو سلطان ایک دھاڑتے ہوئے زخمی شیر جیسا خوفناک لگ رہا تھا جو انہیں کسی بھی وقت چیر پھاڑ سکتا تھا۔ یہاں پر آتا ہے تاریخ کا ایک بدقسمت موڑ۔ جب انگریز سرنگاپٹم پر حملے کی سازش کر رہے تھے تو انہوں نے ٹیپو کے کچھ درباریوں کو بھی خرید لیا تھا تاکہ اس طرح کی کسی بھی مشکل صورتحال میں قلعے کے اندر سے بھی مدد مل سکے۔ اس غدار کا نام تھا میر صادق۔ اس نے قلعے کا عقبی دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا، جہاں سے انگریز اپنے لاہو لشکر سمیت قلعے میں گھس گئے۔ ٹیپو سلطان کو جب انگریزوں کے قلعے میں آنے کا پتہ چلا تو وہ خود اپنی فوج کے ہمراہ اس جگہ ان کا مقابلہ کرنے گئے اور اپنی فرانسیسی ساخت رائفل سے کافی انگریزوں کو ٹھکانے لگایا۔ اس دوران انہیں بازو میں گولی لگی مگر وہ لڑتے رہے۔ آخرکار 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان کو انگریزوں کے ایک جتھے نے مل کر گولیوں سے چھلنی کر دیا اور وہ دم توڑ گئے۔ انہیں سرنگاپٹم میں ہی اپنے والد کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ یہاں اختتام ہوتا ہے 18ویں صدی کا اور شروعات ہوتی ہے 19ویں صدی کی۔ یہ وہ صدی ہے کہ جس میں انگریز پوری طرح سے ہندوستان پر حاوی ہو گئے۔ یہ صدی ہندوستان کے مقامی لوگوں کے لیے غلامی کے اور ظلم کے وہ اندھیرے لے کر آئی کہ جس کے نقوش 1000 سال تک یاد رکھے جائیں گے۔ ان اندھیروں میں روشنی کی ایک کرن جلانے والے شخص سر سید احمد خان کے بارے میں جانیں گے، مگر تحریک پاکستان کی اگلی قسط میں۔ جی ہاں دوستو، تو کیسے لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے لیے لا سکیں۔